نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد چونکہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں نبوت سے پہلے، تجارت بھی کی، جو بھی جائز ذریعہ معاش تھا، لیکن نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دیا گیا وہ دعوت اور تبلیغ کا، تو اللہ نے آپ کے ذمے لگایا کہ نحن نرزقک، اے نبی اب رزق کی فکر آپ کو نہیں کرنی، اب آپ نے تجارت اور آپ نے کاروبار بزنس یہ کچھ بھی نہیں، اب رزق کس کے ذمے ہے؟ ہمارے ذمے۔ کیا مطلب؟ معاذ اللہ کیا لوگوں سے مانگنا ہے؟ معاذ اللہ، نہ ہمارے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، بس اب یہ کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے ہے۔ روزی کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے ہے۔ اس میں ایک طریقہ کہ مال غنیمت حلال ہے تو وہ نبی کے لیے بھی حلال ہے، پچھلی امتوں میں حلال نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی، اللہ نے جب مجھے تلوار دی ہے نا تو میری روزی تلوار کے نیزے کے سائے میں رکھ دی ہے، اللہ نے میری روزی کس میں رکھ دی ہے؟ نیزے کے۔ الفاظ ورڈنگ کتنی زبردست ہے نا بھائی، یہ بھی کہہ سکتے تھے میری روزی اللہ نے مال غنیمت میں رکھ دی ہے کہ جب جنگ ہوگی تو مال غنیمت آئے گا تو میں بھی استعمال کروں گا، گھر والوں کو بھی دوں گا، یہ میری روزی ہے۔ نہ جعل رزقی تحت ظل رمحی، میرے نیزے کے سائے میں اللہ نے کیا رکھ دی ہے؟ روزی۔ اب غیر مسلم یہاں اعتراض کر سکتے ہیں اچھا اتنی جنگیں اسی وجہ سے ہوئی تھی تاکہ مال غنیمت ملے۔ بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نقل کفر نباشت لالچ ہوتی نا کہ جنگ اس لیے کی کہ آپ کو مال غنیمت ملے، تو آپ صحیح احادیث اٹھا کے دیکھیں، جتنا نبی کے حصے میں مال غنیمت آتا تھا صبح آتا تو شام ہونے سے پہلے سارا صدقہ ہو جاتا تھا، شام کو آتا تھا صبح ہونے سے پہلے سارا صدقہ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو لائف اسٹائل اور طرز زندگی انتخاب کیا وہ یہ کہ مال رکھنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یہاں تک کہ آپ کی ازواج پریشان ہو گئیں کہ اس غربت میں ہم سے نہیں رہا جا رہا، آپ ہمیں حصہ دیں، ہمیں مال دیں، تو نبی نے کیا فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے اسی غربت کو پسند، یعنی میں نے، اللہ نے تو نہیں، میں نے خود اپنے لیے اس غربت کو پسند کیا ہے، اللہ نے تو آپ کو اختیار دیا تھا، تو اگر اسی غربت میں رہنا چاہتی ہو تو رہو، نہیں رہنا چاہتی تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں رخصت کرتا ہوں کہیں اور نکاح کرو وہاں تمہیں پیسے ملیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھی ہم اسی غربت میں آپ کی زوجہ بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کی سیرت بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں لالچ کا عنصر نہیں تھا۔ باقی اللہ نے آپ کے پھر بھی جو اللہ نے رزق دیا آپ کو، بے شک وہ صدقہ کر دیا، وہ تلوار کے سائے میں یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں جہاد کی اہمیت کم نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی جو سورس آف انکم تھی وہ کیا تھا؟ جہاد۔ یہ فخر کی بات ہے، تبھی تو آپ خوش ہوئے تلوار جب صحابی نے تعریف کی، آپ اتنا خوش ہوئے کہ جو میں ہوں ویسے ہی تم نے مجھے صحیح طور پہ میری تعریف کی ہے، تم نے سمجھتے ہو۔ تو ٹائم کم تھا نا، اس لیے اس کے پیچھے تلوار ہے کہ اب ابو جہل کو سمجھا دیا 13 سال تمیز کا انسان بن جا، نہیں بن رہا تو بدر میں چلو بھائی ٹھیک ہے نا، کام تو آگے بڑھنا ہے، یہی تھوڑی کہ اب سارے دن زندگی ابو جہل سے ہی نمٹتے رہیں گے بیٹھ کے، کیا خیال ہے بھائی؟ اب یہی تھوڑی کہ پوری عتبہ ابن شیبہ اور وہ جو بڑے بڑے غیر مسلموں کے سردار تھے کچھ کرنے ہی نہیں دے رہے تھے نا، وہ احد کی لڑائی، یہ سارے حملے تو مشرکین نے کیے تھے پہلے، تو احد کی لڑائی ہے، غزوہ خندق ہے، تو سارے وہی کر رہے ہیں، تو بھائی ہمیں تو کچھ کرنے ہی نہیں دے رہے تم، تو پھر تلوار اٹھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ نے جب یہ غزوہ خندق آخری لڑائی تھی جس میں مشرکین نے حملہ کیا تھا، وہ جب حملہ ناکام ہوا تو آپ نے فرمایا اب ہم پہل کریں گے، ٹھیک ہے نا، اب کون کرے گا؟ ہم پہل کریں گے، اب ان میں دم نہیں ہے۔ پھر نبی نے پہل کی اور مکہ فتح ہوا، پھر جو ہوا ہے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی کا مشہور قول ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے، اتنی بات ضرور ہے کہ کسی بھی قوم کو اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھانا ضروری ہے۔ جس قوم کے پاس تلوار نہیں ہے وہ قوم دنیا میں باقی نہیں رہتی۔ ہمارے